رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے روزگار کے لیے کون سا پیشہ اپنایا؟ سیدی رسول اللہ کو اٹھا کے لے کے گئے اور جب جا کے کعبے کے سامنے کے وہ شعر کہا، بہت مشہور ہے کہ اس چہرے کی برکت سے ہمیں بارش نازل، تو پھر بارش اسی وقت شروع ہو گئی۔ اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ازدواجی تعلق کیسے بنا؟ دلچسپی کے لیے بتاتا ہوں کہ دنیا کی پہلی موٹر وے جو ہے وہ اما خدیجہ نے تب بنوائی۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ خواتین بزنس نہیں کر سکتی، ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی مثال بھی ہے، اور ان کے منہ پہ ایک زناٹے دار چانٹا بھی ہے۔ اعلان نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غار حرا میں کیا مصروفیات تھیں؟ تاریخ انسانی میں کچھ لمحے ایسے ہوتے ہیں جو صرف ایک قوم یا ایک خطے کی تقدیر ہی نہیں بدلتے بلکہ پوری دنیا کا رخ موڑ دیتے ہیں۔ تاریخ انسانی کا ایسا ہی ایک لمحہ وہ تھا جب مکہ کی ایک خاموش پہاڑی پر غار حرا میں ایک تنہا بندہ خدا کے لیے ہدایت کا نزول ہو رہا تھا۔ اسی لمحے سے انسان پر آسمان سے پہلی وحی کا دروازہ کھل گیا۔ لیکن ایک اہم سوال یہ ہے کہ اس عظیم لمحے سے پہلے کیا ہو رہا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ کون سے واقعات تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عظیم ذمہ داری کے لیے تیار کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوانی میں کون سا پیشہ اختیار کیا؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کس طرح ہوا؟ شام کے مشہور سفر کی حقیقت کیا ہے؟ غار حرا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح عبادت اور غور و فکر میں مشغول رہتے تھے؟ اور پھر وہ تاریخی رات کیسے آئی جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پہلی مرتبہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا؟ آج کے اس خصوصی پوڈ کاسٹ میں ہم سیرت نبوی کے اس انتہائی اہم دور کا سفر کریں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں ارم سہول اور میرے ساتھ موجود ہیں جناب عبدالسلام عارف صاحب۔ سر یہ بتائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے روزگار کے لیے کون سا پیشہ اپنایا؟ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم۔ دیکھیں، اس سے پہلے ہم آپ کے ہی پروگرام میں اسی چینل میں جب ہم نے یہ سیریز شروع کی تھی جی، تو ہم عرب کے جغرافیے کے اوپر بڑی چھیر حاصل بحث ہم نے کی تھی۔ عرب کے جغرافیے میں دو ہی پیشے تھے جو ممکن تھے، ٹھیک ہے، اور معززین وہی کام کرتے ہوتے تھے۔ ایک تھا لائف سٹاک کا، جی، بھیڑ بکریاں اونٹ پالنا، اور دوسرا تھا تجارت۔ اور تجارت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان لوگوں نے بڑا ایکسل کر لیا ہوا تھا۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ تینوں بر اعظموں کو ملانے، اس وقت نون ورلڈ جو تھی وہ تینوں بر اعظم تھے، یہ یورپ، ایشیا اور افریقہ، جی، اور ان تینوں بر اعظموں کی جو تجارت تھی یہ اکٹھی ہو کے گزرتی تھی جزیرۃ العرب سے، سمجھ لیں حجاز سے، اور مکہ اس کا سینٹرل پوائنٹ تھا۔ ٹھیک ہے، وہ اس طرح کہ ایشیا کی ساری تجارت جو ہے مختلف بندرگاہوں سے، ریڈ سی میں عدن کی بندرگاہ پہ آ جاتی تھی سامان، وہاں سامان ان لوڈ ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اور وہاں خشکی کے ذریعے سے یہ پھر جاتا تھا عقبہ کی بندرگاہ پہ، میڈیٹرینین سی میں، اور میڈیٹرینین سی سے آگے پھر یورپ میں، ٹھیک ہے، یہ اس کا روٹ تھا۔ ادروائز جو روٹ تھا وہ بہت لمبا پھر پڑتا تھا، اور اتنی اس وقت لوگوں میں کیپیسٹی نہیں تھی، اتنے بڑے جہاز، کشتیاں نہیں تھیں کہ وہ پورا پیسفک اوشین کا چکر لے سکیں، تو اس لیے مکہ کو بڑی سینٹرل پوائنٹ حاصل ہو گیا ہوا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ دونوں پیشے ہی جو ہے نا جی یہ اڈاپٹ کیے۔ ٹھیک ہے، اپنی اوائل جوانی میں سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لائف سٹاک کا کام کیا، ٹھیک ہے، اور اپنی بھیڑ بکریاں بھی وہ چراتے ہوتے تھے، اور لوگوں کی بھی رینٹ پہ چراتے ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے پیشے میں قدم رکھا، اور اللہ کریم نے بڑا ہی نفع دیا سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، بڑے کامیاب تاجر جو ہیں، یہ نبوت سے پہلے بھی ہمیں تو چونکہ جو محفوظ ہوئے
بہت تھوڑے سفر محفوظ ہوئے تاریخ میں، ورنہ کچھ ایسے ایویڈنسز ملتے ہیں کہ سید رسول اللہ نے یہی نہیں کہ جو ہمیں سفر ملتے ہیں 2-4 وہی ہیں، میرا خیال ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ سفر کیے. اس کی وجہ ایک یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک روایت ہمیں ملتی ہے کہ جب پہلی دفعہ بحرین کے لوگ سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے ان سے پوچھا فلاں گلی کیسی ہے، فلاں بندہ ہے کہ نہیں، اچھا جس طرح بندہ پوچھتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ تو ہمارے سارے علاقے کو جانتے ہیں. تو آپ نے کہا تمہیں کیا پتا، میں وہاں پھرتا رہا ہوں. اب بحرین کا کوئی سفر ہمیں رپورٹ نہیں ہوتا ہوا، ٹھیک ہے، صرف یہ بات ہی رپورٹ ہوئی. اس کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت بحرین بھی گئے ہوں گے، کیونکہ ظاہر ہے لوگوں کو تو اس وقت نہیں پتا تھا کہ انہوں نے رسول بن جانا ہے. اگر پتا ہوتا پھر تو وہ ایک ایک بات میں محفوظ ہو جاتی نا، تو تب تو پتہ نہیں تھا. اسی طرح جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جو پہلا خط سید رسول اللہ نے لکھا ہے اس کو نجاشی کو، وہ اتنا بے تکلف خط ہے کہ بندہ تصور نہیں کر سکتا، ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ بندہ بغیر ملاقات کے خط لکھا ہو. ایک یہ نا کہ میری آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، آپ مجھے یہ پتا کہ جی آپ سنو میں کام کرتی ہیں، تو میں نے آپ کو کوئی چیز لکھنی ہے تو میں بڑے ڈیکورم سے لکھوں گا نا، نام آپ مجھے جانتی نہ میں آپ کو جانتا ہوں. تو میں پہلے اپنا تعارف کراؤں گا کہ میں یہ ہوں، میرا یہ مقصد ہے آپ کو خط لکھنے کا، میں آپ سے یہ کام آپ کے ساتھ یہ کرنا چاہتا ہوں، ٹریڈ جو کچھ بھی ہے. تو اس میں تعارف بہت ضروری ہے، پہلے میں اپنا پروفائل بتاؤں، تعارف کراؤں. یہ ایک مسلمہ اصول ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نجاشی کو لکھتے ہیں تو بے تکلفی میں سیدھی بات ہی لکھتے ہیں کہ میں تیرے پاس اپنے چچا زاد بھائی کو بھیج رہا ہوں، ان کی قوم ان کی دشمن بنی ہوئی ہے، ان کا خیال رکھنا. یہ خط کا مضمون بتا رہا ہے کہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجاشی سے ملاقات ہے. ٹھیک ہے جی. اب وہ یار ملاقات روحانی ہے یا جسمانی ہے یہ اللہ جانتا ہے. لیکن اتنا بے تکلف خط اگر دیکھیں رسول اللہ نجاشی رسول اللہ کو نہ جانتا ہوتا تو رسول اللہ لکھتے کہ بھائی میں محمد بن عبداللہ ہوں، میں عرب کے اس خطے میں رہتا ہوں، میرے اوپر اللہ نے وحی نازل کی ہے، مجھے رسول بنایا گیا ہے، تعارف کراتے تو میری قوم میری دشمن بن گئی ہے، تو میں اپنے کچھ لوگ آپ کے پاس بھیج رہا ہوں، آپ کی شہرت سن کے کہ آپ نیک نام بادشاہ ہیں تو ان پہ مہربانی کریے گا. یہ تو مضمون بنتا ہے نا. لیکن سیدھی ایک ہی بات لکھ دینا کہ میں تیرے پاس اپنے چچا زاد کو بھیج رہا ہوں، ان کا خیال رکھنا، اس کا مطلب بہت سٹرانگ تعلق ہے. ٹھیک ہے نا، صاف ظاہر ہے. تو ہمیں رپورٹ نہیں ہوتا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کبھی حبشہ گئے ہوں. ٹھیک ہے جی. لیکن یہ خط بتا رہا ہے کہ اتنی بے تکلفی ہے، یا روحانی ملاقات ہے یا جسمانی ہے. اور اسی طرح سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پھر روحانی، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس دن وہ نجاشی فوت ہوئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں لوگوں کو کہا کہ تمہارا بھائی فوت ہو گیا ہے، آؤ اس کی نماز جنازہ پڑھیں. ٹھیک ہے. تو اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی گئی، حتیٰ کہ کوئی پیغام نہیں آیا سید رسول اللہ کو. تو واللہ عالم یہ نجاشی کے ساتھ کیا رابطہ تھا، لیکن خط بڑا بے تکلف لکھا ہے. تو سید رسول اللہ نے بھیڑ بکریاں ریور چرانے کا کام بھی کیا ہے اور تجارت کا کام بھی کیا ہے، دونوں پیشے جو ہیں وہ اڈاپٹ کیے ہیں. ٹھیک ہے. اما خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ازدواجی تعلق کیسے بنا؟ دیکھیں اما خدیجہ جو ہے نا جی، ان کے بارے میں بھی ہمیں بہت کم ریکارڈ جو ہے چھوڑا گیا. اس کی کوئی پرٹیکولر خاص وجوہات ہیں، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے. لیکن اما خدیجہ کی شخصیت کی پوری عکاسی ہمارے تک نہیں پہنچی. ٹھیک ہے. اما اگر یہ پوری پہنچے اور ہم اپنے لوگوں کو، اپنے بچوں کو اما کے کردار کے مطابق تربیت کریں تو ہماری بہت ساری غلط فہمیاں دور ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے. میں آپ کی دلچسپی کے لیے بتاتا ہوں کہ دنیا کی پہلی موٹر وے جو ہے وہ اما خدیجہ نے تب بنوائی تھی. اچھا. ہاں. ہی واز سو ریسورسفل پرسن. کیسے موٹر وے بنائی تھی کہ ان کا سامان تجارت جاتا ہوتا تھا مکہ سے یمن اور مکہ سے شام. ٹھیک ہے. اچھا، مکہ سے یمن کا جو راستہ تھا نا یہ بڑا ٹف تھا، اور اس پہ ڈاکو بھی لوٹ لیتے ہوتے تھے، پھر راستہ کوئی پراپر نہیں تھا. ٹھیک ہے. وہ پیگڈنڈیاں تھیں، پہاڑوں میں سے گزرتی تھیں. تو اماں نے
بالکل لیول کروایا راستہ مکہ سے یمن اپنے ریسورسز سے. اچھا ٹھیک ہے جی. اس کے دونوں سائڈوں کے اوپر رسوں سے اس کو بند کرایا, جس طرح ہم فینس لگا دیتے جی ہیں, بالکل. رسوں کی فینس لگوائی اور اس رستے کے اوپر جگہ جگہ سراؤں کا اور پانی کا بندوبست کرایا. تو یہی موٹر وے ہوتی ہے. اور یہ اماں نے ساری اپنے وسائل سے بنوائی. ٹھیک ہے. شی واز سو رچ. ان کی دولت کا یہی سوال میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ ان کے وسائل اس وقت اتنے تھے. جی جی جی, شی واز سو رچ. میں نے آپ کو بتایا یہ لوگ بہت رچ تھے. اچھا, سکے دو چلتے ہوتے تھے, ایک سونے کا جس کو دینار کہتے تھے, 3.8 گرام اس کا وزن ہوتا تھا. ٹھیک ہے. آج جو ریٹ ہے نا سونے کا وہ کوئی تقریباً 40,000 روپے پر گرام ہے. تو آپ 4 گرام کا لگا لیں, 1,60,000 یا 1,50,000 کا ایک دینار ہے. اور ایک سکہ ہوتا تھا چاندی کا جس کو درہم کہتے تھے. آپ اماں کی دولت کا یہ اندازہ لگائیں کہ ابتدائی دن تھے نبوت کے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ پیسوں کی ضرورت پڑی تو اماں نے, وہاں ابوبکر صدیق بھی بیٹھے تھے, 5-7 لوگ صرف مسلمان ہوئے تھے. اماں نے ابوبکر صدیق کو کہا کہ فلاں مدفن سے میرا سارا خزانہ نکال کے لے آؤ. ٹھیک ہے. ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ سونے چاندی کے سکوں کا اتنا بڑا ڈھیر لگ گیا کہ میں اس طرف تھا, اماں اور رسول اللہ اس طرف تھے, اور ہم ایک دوسرے کو دیکھ نہیں پاتے تھے. یہ ایک مدفن تھا, یہ ایک مدفن کا خزانہ تھا. ٹھیک ہے. اماں نے تجارت شروع کی اپنے خاوند کے وفات کے بعد. ٹھیک ہے. اور بہت کامیاب تاجر بنی, اور تاجر بھی وہ اس طرح کی تھیں کہ خود نہیں جاتی تھیں, لیکن سنا ہے کہ پورا قافلہ خرید لیتی تھی. مناپلی. مسالہ جات آئے ہیں عدن پہ, جتنے مسالہ جات ان لوڈ ہوئے ہیں انڈیا سے آئے ہوئے, وہ سارے خرید لیے ہیں, اور پھر ان کو بھیجا ہے عقبہ پہ یورپ کے لیے, اور منہ مانگی قیمت پہ بیچا ہے. مناپلی یہی ہوتی ہے نا, جب پروڈکٹ کسی اور کے پاس نہیں ہوگی تو آپ اپنا ریٹ لگائیں. تو بڑی کامیاب بزنس مین تھی. اور ایک ساتھ ساتھ یہ بھی مشہور تھا کہ لوگ ان کو داع بہت لگاتے تھے. اچھا. ٹھیک ہے. مثلا 100 روپے کی بیچی, آگے بتا دیا 70 روپے کی, 80 روپے کی بیچی ہے جی, 50 روپے منافع دینے کی بجائے 30 دے دیا, 35 دے دیا, 40 دے دیا. تو اماں کی بات, اماں نے ساتھ اپنے ملازم کیے ہوتے تھے جو بڑے وفادار بھی تھے, وہ آ کے بتا بھی دیتے ہوتے تھے. لیکن وہ دولت کی اتنی ریل پیل تھی کہ آج بھی بزنس کا یہ ایک اصول ہے کہ آپ 100% لیکیج جو ہے اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے. اس کو منیمائز کرنا چاہیے بیسٹ مینجمنٹ پریکٹس سے. 100% پلاگ ان نہیں کر سکتے آپ. اسی اصول کے تحت اماں بھی ان کو اگنور کر دیا کرتی تھیں اس لیکیج کو. اسی دوران سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہیں کوئی 1-2 سفر تجارت کے کیے تو آپ علیہ السلام کے حوالے سے مکہ میں یہ مشہوری پھیلی کہ یار یہ عجیب قسم کا تاجر ہے, اس سے زیادہ ایماندار شخص ہم نے دیکھا ہی نہیں روئے زمین پہ پیدا ہی. یہ نبوت سے پہلے کی باتیں ہیں, جب رسول اللہ ابھی 20 سے 25 کے درمیان میں ہے, کہ لوگوں نے یہ قصے کہانیاں سنانے شروع کر دیے کہ یار یہ مال کا عیب خود بتا دیتا ہے, زیادہ منافع کوئی دے تو خود ہی کم کر دیتا ہے. اس طرح کا تاجر تو ہم, یہ اس طرح کی باتیں رسول اللہ کے بارے میں مکہ میں مشہور ہو گئیں. تو اماں نے ان کو دعوت بھیجی کہ آپ میرا مال جس طرح اور لوگ لے کے چلے جاتے ہیں, آپ بھی میرا مال لے جائیے اور اس کو بیچیے, اور پرافٹ شیئرنگ جو فارمولا تھا وہ طے ہو گیا ان کا آپس میں. اماں نے اپنا ایک جو غلام ہے نا, جس طرح ہر وہ اپنا ایک ایز اے جاسوس سمجھ لیں یا ایز اے کیئر ٹیکر, ٹھیک ہے, وہ ساتھ بھیجا کرتی تھیں, ان کے ساتھ بھی بھیج دیا.
اب سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو ایک تو اللہ کی طرف سے یہ ہوا کہ جو کچھ ان کے پاس تھا نا جی وہ مارکیٹ میں شارٹ تھا، ٹھیک، وہ فٹافٹ جو ہے وہ بک گیا اور ریٹ بھی بہت اچھا مل گیا. لیکن وہ جو ساتھ غلام تھا نا اس نے اور چیزیں بہت آبزرو کی کہ اس نے کہا جی ہم مکے سے شام تک گئے ہیں، ہمیں دھوپ ہی نہیں لگی، لوگ دھوپ میں سڑ رہے تھے اور ہمارے اوپر مسلسل سایہ رہا ہے. اچھا ایک حیران کن بات ہے کہ جب سارے دھوپ میں سڑ رہے ہیں، دو بندے چل رہے ہیں اور ان کے اوپر سایہ، وہ کہتے ہیں ہمیں دھوپ ہی نہیں لگی. اچھا پھر اس نے کہا جی کہ جس درخت کے نیچے رکے ہیں وہ درخت جھک گیا ہے. اس طرح کی کچھ چیزیں اس نے نوٹ کی. اب سید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا جی یہ واپس لے کے جب آئے سامان، تو اس کو جو ساتھ غلام تھا اس کو سارا کچھ دے کے تو سرکار اپنے گھر آ گئے کہ صبح میں آ کے تو حساب کتاب کروں گا. وہ صبح آئے جب تو وہ میرا خیال ہے کہ ہماری ماں جو ہے نا پھر وہ اپنا دل دے بیٹھی. ٹھیک ہے. اور یہ دیکھیں اسلام کی یہ بیوٹی ہے، یہاں آج ہم اپنی بہنوں کو بیٹیوں کو ہم چوائس کا حق نہیں دیتے. ٹھیک ہے. سب سے پہلی شادی ایک خاتون کی خواہش کے اوپر، ٹھیک ہے، اس کے دل ہارنے پہ ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے نا. ہم جذبات کا احترام نہیں کرتے نا، ہم اتنے منافق لوگ ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو کسی سے محبت ہو سکتی ہے لیکن میری بہن کو نہیں ہو سکتی کسی سے، وہ ہوگی تو میں اسے قتل کر دوں گا. بالکل یہی منافقت ہے نا ہمارے ہاں. اور اس کو اسلام آنے سے پہلے رد کر رہا ہے کہ جس طرح کے جذبات تم رکھتے ہو خواتین بھی ویسا ہی رکھتی ہیں. ٹھیک ہے. اور پہلی شادی پھر اماں نے وہ جب گفتگو ہوئی پہلی آمنے سامنے کھڑے ہو کے تو اس پہ پھر اماں نے کہا کہ میں نے فیصلہ کیا اور پھر ان کو پیغام بھیجا. ٹھیک ہے. اور لوگ حیران رہ گئے. ٹھیک ہے. حیران اس لیے رہ گئے، اماں اس لیے ہوئیں کہ جو ظاہری فیکٹر تھے وہ تو کچھ اس نے غلام نے بتایا جی سایہ ہو جاتا تھا، درخت جھک جاتے تھے. دوسرا یہ کہ پرافٹ مارجن جو ہے وہ بہت زیادہ تھا. اور تیسرا یہ کہ ایک ایک پائی کا حساب تھا. یہ اماں کے ساتھ کبھی ہوا نہیں تھا. اماں کو اکثر لوگ، اب میں نے بتایا نا، لیکیج ہوتی تھی. یہ انہوں نے کہا کہ یار یہ عجیب آدمی ہے. مثلا اگر یہ میں میرے فار ایگزامپل کہ 100 روپے کا مال دیا ہے تو میری ایکسپیکٹیشن ہے کہ 130 روپے میں بک جائے تو میں سیٹسفائیڈ ہوں. ٹھیک ہے. اور وہ میں آپ کو بتا بھی دیتا ہوں کہ ادھر آپ اس کو 130 میں بھیج دیں میں مطمئن ہوں. وہ آپ 170 میں بیچ کے مجھے کہتی ہیں کہ میں نے 135 میں بھیج دیا تو میں خوش ہو جاؤں گا نا. جی بالکل. میں کہوں گا بھائی میں نے 30 روپے کہا تھا، یہ 5 روپے اوپر بیچا، یہ تاکہ 35 آپ نے رکھ لی ہیں. تو سرکار نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا کہ نہیں آپ نے تو کہا تھا 130 کا بیچنا، 170 کا بکا اور یہ لے 170 کے 70 آپ کے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس پہ پھر اماں نے جب دعوت بھیجی شادی کی تو حیران رہ گیا پورا مکہ جو تھا نا جی. کیونکہ مکے کا ہر خوبصورت نوجوان، مکے کا ہر بڑا خاندان اماں خدیجہ کے ساتھ رشتے کی خواہش رکھتا تھا. ایک بہت بڑی غلط فہمی جو پھیلائی گئی کہ اماں 40 سال کی تھی، بالکل غلط بات ہے. اچھا. اماں اپنے عہد شباب میں تھیں. ٹھیک ہے. اور یہی کہ رسول اللہ کی ہم عمر تھیں یا کوئی سال بڑی چھوٹی، اتنے سے زیادہ کا فرق نہیں ہے. یہ جان بوجھ کے کہا گیا کہ 40 سال کی تھیں. ٹھیک ہے. ان کی حیثیت کو کم کرنے کے لیے، ورنہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. دونوں کی ایج تقریباً برابر تھی. ٹھیک ہے جی. تو اس طرح یہ ازدواجی تعلق جو ہے نا وہ قائم ہوا. اور اس ازدواجی تعلق کی بنیاد ایک تجارتی معاہدہ بنا، ایک بزنس ٹرانزیکشن بنی. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ خواتین بزنس نہیں کر سکتی، ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی مثال بھی ہے اور ان کے منہ پہ ایک زناٹے دار چانٹا بھی ہے کہ اسلام کبھی بھی خواتین کی بزنس میں
مداخلت کو نہیں روکتا، نہ اس کے خلاف ہے، کیونکہ یہ پہلا رشتہ جو دنیا ہمارے لیے اس کائنات کا سب سے معزز رشتہ ہے، وہ اسٹیبلش ہی ایک بزنس ٹرانزیکشن کی وجہ سے ہوا. نہ اماں بزنس کر رہی ہوتی، نہ رسول اللہ سے ان کا ملاقات ہوتی، نہ یہ رشتہ ہوتا. اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سفر شام ہے، اس پہ آپ کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ماں باپ بھی چلے گئے، باپ تو پہلے ہی چلے گئے تھے پیدائش سے، ماں بھی چلی گئیں، پھر دادا بھی چلے گئے، تو جناب سیدنا ابو طالب علیہ السلام نے اپنی گوش میں لے لیا اور پرورش کرنی شروع کر دی. تو یہ کوئی 9 سال کی عمر میں تھے جب دادا رخصت ہوئے ہیں. تو عربوں کا یہ تھا کہ یہ گرمیوں میں جو ہے نا جی یہ جاتے ہوتے تھے شام کی طرف، اور سردیوں میں جاتے ہوتے تھے یمن کی طرف. تو پورے کا پورا قافلہ بنتا ہوتا تھا، اپنی اپنی پروڈکٹ ہر بندہ لے لیتا ہوتا تھا، اور وہ پورے قافلے کی کارواں کی صورت میں موو کرتے ہوتے تھے. تو 12 سال کی عمر تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ یہ بچہ کیا ہے. تو جب قافلہ تیار ہوا، سامان بندھا، تو چلنے لگا، تو آپ اپنے چچا سے لپٹ گئے. اس کی ریزن یہ تھی کہ نہ ماں تھا، نہ باپ تھی، نہ دادا تھا، نہ بہن تھی کوئی، نہ بھائی تھا، وہ چچا ہی چچا تھا. اور یہ پیریڈ جو ہوتے تھے 6 7 7 8 8 ماہ کی ٹریولنگ ہوتی تھی، کوئی چھوٹی ٹریولنگ تو ہوتی نہیں تھی. تو آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ میرا مطلب ہے کہ ایک چچا ہی ہے، وہ بھی جا رہا ہے، تو میں کس کے ادھر سارے پہ رہوں گا. تو آپ نے ان کے ساتھ لپٹ کے تو رونا شروع کر دیا کہ میں نے آپ کو نہیں جانے دینا. تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے آپ کو پیار کیا، اور انہوں نے تیار کیا، اور آپ کو نا ساتھ لے گئے. آپ واحد ایک سمجھ لیں کہ بچے تھے پورے قافلے میں، باقی سارے ایڈلٹ اور میچور لوگ تھے. اب اسی طرح یہ ہوتا رہا، لیکن وہ لوگوں نے چونکہ وہ سیدی کے ساتھ رہ رہے تھے، انہوں نے اتنا فیل نہیں کیا. اب یہ جب شام سے بہت تھوڑی دیر پہلے یہ ایک جگہ پہ پہنچے، تو وہاں ایک مسکن ہوتا تھا جہاں قافلے رکتے ہوتے تھے روٹین میں ہی. وہاں ایک بہت بڑا درخت تھا، ایک چرچ تھا، کوئی پینے کوئی پانی وغیرہ کا انتظام بھی ہوگا. تو اکثر عربوں کے قافلے وہاں رکتے ہوتے تھے، اور وہاں جو رہتے تھے بزرگ جو تھے، جو اس چرچ کے کسٹوڈین تھے، وہ کبھی کسی سے نہیں ملے تھے، نیور ایور. ٹھیک ہے. اچھا جی، بحیرہ ان کا نام تھا. اب جب یہ قافلہ ابھی وہاں پہنچا اور ابھی اپنا سامان اتار رہے تھے نا، تو بحیرہ نیچے اتر کے سنا کہ وہ 2-3 فلورز کا چرچ بنا ہوا تھا، تو بحیرہ نیچے اتر کے اس قافلے کو استقبال کر رہے تھے. اب لوگ بڑے حیران ہوئے، کیونکہ وہ کوئی اجنبی لوگ نہیں تھے، کوئی ہر سال آتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ بابا تو کبھی آیا ہی نہیں آج تک. تو نہ صرف انہوں نے استقبال کیا، بلکہ انہوں نے کہا کہ تم سب قافلے والوں کا کھانا میری طرف ہے. ٹھیک ہے. تو تم نے کھانا نہیں پکانا، تم یہاں فریش ہو، میں کھانا لگواتا ہوں، تو پھر تم آؤ اور اوپر آ کے میرے پاس کھانا کھاؤ. اب شو میں یہ قسمت کہ سب لوگ وہاں فریش ہوئے، انہوں نے اپنا اپنا سامان رکھا، اور انہوں نے کہا کہ ہم کھانا کھاتے ہیں، اور یہ ابو طالب آپ کا بھتیجا دھیان رکھے گا. بچہ ہے تو چلو اس نے کیا کرنا ہے اوپر جا کے، تو اس کو یہیں چھوڑ دیتے ہیں، یہ سامان کا دھیان رکھے گا. اچھا، اب وہ جو بحیرہ تھے وہ اوپر کھڑے ہو کے نا بالکنی میں وہ سب کچھ دیکھ رہے تھے. یہ لوگ آ گئے تو انہوں نے، یہ بحیرہ نے دیکھا کہ یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے، اس طرف سورج آگے نکل گیا ہے، دھوپ آ گئی ہے، تو درخت کی جو شاخیں ہیں نا وہ اتنی تیزی سے بڑھی ہیں کہ انہوں نے اس کو پھر چھاؤں کر دی ہے. وہ بیٹھ کے تو دیکھتا رہا یہ منظر کہ یار یہ
جس طرف دھوپ اس بچے پہ آتی ہے فوری درخت اس طرف موو کر جاتا ہے جی اس کی شاخیں اس کو دھوپ نہیں لگنے دے رہی قدرت. اچھا وہ جب لوگ وہاں گئے تو اس نے بٹھایا اور کھانا شروع کرنے سے پہلے اس نے کہا کہ سارے آ گئے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں وہ ہم سارے ہی آ گئے ہیں جی, ایک بچہ اس کو ذرا سامان کے دھیان کے لیے چھوڑا ہے. اس نے کہا اس کے لیے تو تمہیں کھانا کھلا رہا ہوں, ٹھیک ہے, اس کو ہی چھوڑا ہے. اچھا اب وہ وہاں آئے. ایکچوئل یہ تھا کہ جو کتابیں تھیں نا آسمانی پہلی, جی ان میں سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر اس طرح تھا کہ قرآن نے اس کو ایک جملے میں بیان کیا ہے کہ یہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. اتنا ڈیٹیل ذکر تھا سیدی رسول اللہ کا آسمانی کتابوں میں, جسے بعد میں انہوں نے تحریف کر دیا اور چینج کر دیا. تو وہ ظاہر انہوں نے راہب تھے, انہوں نے بحیرہ, انہوں نے پڑھی ہوئی تھیں کتابیں, انہیں سب کچھ اندازہ تھا. وہ آئے تو انہوں نے اس بچے کے ساتھ بڑی شفقت کی, بڑی محبت کی, اور انہوں نے ان کی کمر اٹھا کے مہر نبوت بھی شناخت کر لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کمرے مبارک کے اوپر ابار تھا, جس طرح ہوتا گوشت باہر کی طرف نکلا ہوا تھا, اس پہ تھوڑے تھوڑے ہلکے ہلکے, آخر عمر میں لوگوں نے دیکھی تو اس وقت ہلکے ہلکے بال تو ریڈ کلر کی ہوتی تھی, تو وہ اس کو مہر نبوت کہتے ہیں. اور جب رسول اللہ کا وصال ہوا تو وہ ختم ہو گئی تھی. اچھا ٹھیک ہے, تو اس نے وہ بھی شناخت کی. اچھا ہوا یوں کہ یہودیوں کو بھی پتا تھا کہ آخری نبی جو ہے نا وہ پیدا ہو چکا ہے, اور یہودیوں کو یہ بھی پتا چل گیا کہ وہ بنو اسماعیل میں پیدا ہوا ہے, ہم میں پیدا نہیں ہوا. اب انہوں نے کسی لیول پہ یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اس بچے کو ڈھونڈو اور اسے قتل کر دو. اچھا اسی طرح کی ایک شکاری پارٹی ادھر بھی پھر رہی تھی. ٹھیک ہے, اب وہ بحیرہ کے پاس آئے. اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ کھانا کھا کے تو جا چکے تھے, یا ایک روایت میں آتا ہے کہ بحیرہ نے انہیں اندر چھپا لیا. ٹھیک ہے, وہ یہودی آئے اور انہوں نے آگے پوچھا کہ یہاں کوئی اس طرح کا بچہ آپ نے دیکھا ہو؟ تو بحیرہ نے کہا کہ یار مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ ہمیں پتہ چلا کہ نبی ہے اور ہم نے اس کو نا فارغ کرنا ہے. تو بحیرہ نے کہا کہ اگر تو ایک تو یہاں کوئی آیا کوئی نہیں, دوسری بات تم بیوقوف لوگ ہو, تم مجھے یہ بتاؤ کہ جس کو اللہ نبی بنانا چاہے تم کیسے روک سکتے ہو اس کو؟ بالکل, اس لیے جاؤ اپنا کام کرو. یہ بالکل سچا واقعہ ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے ابو طالب کو بلایا اور ابو طالب کو کہا کہ آپ مہربانی فرمائیں اس بچے کو شام میں نہ لے کے جائیں. شام میں بازار میں جگہ جگہ یہودی ہوتے ہیں, کسی نے بھی اس بچے کو پہچان لیا. اس کی نشانیاں اتنی کھلی ہوئی ہیں کہ ہر کوئی جس نے آسمانی کتابیں پڑھی ہیں وہ اس بچے کو پہچان لے گا. اگر کسی نے اس کو پہچان لیا یہودی نے تو وہ اس کو زندہ نہیں چھوڑیں گے, ان کی جان لینے کی کوشش کریں گے. آپ مہربانی کریں ان کو واپس لے جائیں. ٹھیک ہے, تو ابو طالب وہیں سے اس کو نا واپس لے کے تو آ گئے. تو یہ واقعہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے, یہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ان یہودیوں کا یہ ایک بندہ تھا ابن اسحاق جس نے پہلی سیرت لکھی, اس نے اس واقعے کو مشکوک بنانے کے لیے نا یہ پورا واقعہ بیان کر کے آخر پہ ایک لائن ڈال دی کہ پھر ابو طالب نے ابو بکر صدیق اور بلال کے ساتھ رسول اللہ کو واپس بھیج دیا. اب ابو بکر صدیق رسول اللہ سے بھی 2 سال چھوٹے ہیں, تو بلال پتہ نہیں کبھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہوں گے اس وقت. تو عام پڑھنے والا قاری کہتا ہے یار یہ جھوٹی روایت ہے, نہ اس وقت ابو بکر تھے نہ بلال تھے. تو یہ محمد بن اسحاق نے یہ آخری لائن ڈال کے اس واقعے کو متنازع بنانے کی کوشش کی. ادروائز یہ واقعہ بالکل سچا ہے. اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج بھی وہ درخت جو ہے وہ موجود ہے. ٹھیک ہے, متنازع ہے, لوگ کو کہتے ہیں یہ ہے, کچھ کہتے ہیں نہیں ہے, لیکن بہرحال جو ہے
یہ بحیرہ رحب والا بالکل سچا واقعہ ہے، اور سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ پہلی شناخت ہمیں ڈاکومنٹڈ جو ہے۔ جناب ابو طالب کے ساتھ تو بہت سارے واقعات اس سے پہلے کے بھی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی انتہائی بچپن کے بھی ہیں کہ مکہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی، تو مکہ کے لوگوں نے کہا ہر قبیلے کو کہ اپنا اپنا بت لے کے تو کعبے کے سامنے آؤ اور دعا کرو اللہ سے۔ تو ہر بندہ اپنا، ہر قبیلے کا سردار اپنا اپنا بت لے کے آیا اور وہ کعبے کے دروازے کے سامنے جاتا تھا، اس بت کا واسطہ دیتا تھا، دعا مانگتا تھا، بارش نہیں ہوتی تھی۔ تو جناب ابو طالب علیہ الصلوۃ والسلام جناب رسول اللہ کو لے کے گئے۔ جناب رسول اللہ کی عمر 6 یا 7 ماہ تھی، ٹھیک ہے، تو کیونکہ یہ رسول اللہ کا خاندان تو بت پرست تھا نہیں، تو وہ بت کی جگہ پہ سیدی رسول اللہ کو اٹھا کے لے کے گئے، اور جب جا کے کعبے کے سامنے کر کے وہ شعر کہا، بہت مشہور ہے کہ اس چہرے کی برکت سے ہمیں بارش نازل، تو پھر بارش اسی وقت شروع ہو گئی، ٹھیک ہے۔ تو یہ پہلا معجزہ تھا جو لوگوں نے، سیدی رسول اللہ کا، مکہ کے لوگوں نے دیکھا۔ اس لیے یہ جو کانسیپٹ ہے نا کہ پتہ ہی نہیں چلا رسول اللہ کو بھی کہ میں رسول بن گیا ہوں، وہ کبھی ورقہ بن نوفل کے پاس پوچھ رہے ہیں، یہ جھوٹ، فرڈ سٹوریاں ہیں ساری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 ماہ کی عمر سے چرچے شروع تھے، ان کی پیدائش سے پہلے چرچے ان کے ابا و اجداد میں شروع تھے، وہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو اس لیے یہ سفر شام جو ہے، یہ سمجھ لیں کہ اس سے پورا وہ جو تجارت سے ریلیٹڈ جو پورا جزیرۃ العرب تھا نا، سب میں یہ بات پھیل گئی کہ یہ ابو طالب کا بچہ جو ہے یہ کوئی ڈیفرنٹ چیز ہے۔ بالکل ٹھیک ہے سر، بتائیں اعلان نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غار حرا میں کیا مصروفیات تھیں؟ دیکھیں جی، اس پہ بھی نا بڑا ہی متنازع اور متضاد قسم کا لٹریچر جو ہے نا وہ ہمیں ملتا ہے۔ ایک کنسیپچول کلیئرٹی کے لیے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو نبوت ہے نا یہ کسبی نہیں ہے۔ کسبی سے مراد ہے کہ کسی محنت سے یہ حاصل نہیں کی جا سکتی۔ کوئی بندہ یہ کہ میں 10 سال عبادت کر لوں یا 50 سال روزہ رکھ لوں تو مجھے نبی بنا دیا جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، نبوت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ودیت ہوتی ہے، یہ حاصل نہیں کی جا سکتی کسی بھی عمل سے۔ اس لیے جو یہ کنسیپٹ ہے نا کہ وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جا کے کچھ چلہ کشی کرتے تھے، ٹھیک ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک میں چونکہ ہمیشہ میں ریسرچ بیسڈ بندہ ہوں تو میں ثبوت کے ساتھ بات کرتا ہوں۔ جو روایت ہمیں ایک تو یہ ملتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں یہ رواج تھا کہ یہ لوگ رمضان میں، کیونکہ یہ بت پرست نہیں تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے کبھی بت پرستی نہیں کی، یہ مسلمہ بات ہے، تو یہ کیا کرتے ہوتے تھے، یہ رمضان میں چلے جاتے ہوتے تھے غار حرا میں، ٹھیک ہے، یہ ان کے دادا پردادا کا بھی یہی معمول تھا، ٹھیک ہے۔ غار حرا میں اس لیے چلے جاتے ہوتے تھے کہ غار حرا سے کعبہ بالکل سامنے نظر آتا ہے ایسے، یعنی میں نے خود یہ دیکھا ہوا منظر، اب تو بلڈنگ بن گئی ہیں، اس وقت اتنی بلڈنگز نہیں تھیں، تو بالکل صاف اینڈ واضح کعبہ، اس سمجھ لیں کہ غار حرا سے چھت ہے تو سیدھا آپ دیکھ رہے ہیں تو نیچے کعبہ نظر آتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ بتوں کے ہنگامے سے دور ہو کے وہ جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین کی کچھ باقیات جو ان کے پاس موجود تھیں، اس کے مطابق وہ غار حرا میں رمضان کے دنوں میں پریکٹس کرتے ہوتے تھے اور ساتھ کھانا کھلایا کرتے تھے۔ کھانا صحرا کی ایک سمجھ لیں کہ بڑی نایاب آئٹم ہے، آج بھی بڑی نایاب آئٹم ہے۔ تو صحرا کے لوگ پھر دور غریب غربا جو تھے وہ ان ادھر اوپر شام کو اکٹھے ہو جاتے ہوتے تھے روزہ کھلنے کے ٹائم پہ، ٹھیک ہے، تو بنو ہاشم والے ان کو پھر روٹی کھلاتے، وہاں ایک میلے کا سما رہتا تھا روز۔ یہ ان کا رمضان میں رسول اللہ کے آباء و اجداد کا تھا، پریکٹس تھی۔ رسول اللہ بھی جاتے ہوں گے۔ اچھا، ایک یہ آپ نے بھی وہی سوال کیا ہے
یہ پوری ہماری جو بڑے صغیر والے امت ہے اس میں یہ غلط فہمی ہے کہ رسول اللہ وہاں نبوت سے پہلے جاتے ہوتے تھے. آپ نے بھی جی میں نے بھی کہا اعلان نبوت سے پہلے. اعلان نبوت سے پہلے نہیں جاتے تھے. اچھا. نبوت ملنے کے بعد وہاں جاتے تھے. اوکے. یہ ایک بڑی، کیونکہ یہ جو روایت جس میں اس کا ذکر ہے نا اسی میں یہ لکھا ہوا ہے، اما عائشہ سے یہ روایت ہے، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں کی صورت میں ہوئی. یہی سوال اگلا تھا کہ وحی کا آغاز کیسے ہوا؟ وحی کی ابتدا سچے خوابوں کی شکل میں ہوئی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خواب دیکھتے وہ دن کے وقت بالکل ویسا ہی واقعہ ہو جاتا. اور اس کے بعد یہ الفاظ ہیں کہ اس کے بعد رسول اللہ نے غار حرا میں جانا شروع کر دیا اور علیحدہ رہنا شروع کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ وحی کی ابتدا ہو چکی تھی. اچھا، اب وہاں ایک لفظ ہے کہ یہی بات اماں سے پوچھی گئی کہ غار حرا میں کیا کرتے تھے، تو ایک لفظ آ گیا وہاں پہ تہنس. تہنس، تے ہے نون سے. اچھا، یہ عربی میں یہ لفظ ہے ہی نہیں. اچھا، آج تک نہیں پتہ چل سکا یہ تہنس کیا شے تھی. میں اس پہ بڑی دیر جو ہے نا اس پہ ریسرچ کرتا رہا، ڈھونڈا کہ یار یہ اماں نے کیا کہہ دیا کہ وہ وہاں تہنس کرتے تھے. کسی نے کہا جی اس کا مطلب ہے کہ وہ تنہائی میں سوچتے تھے، مراقبہ. بالکل ایسی بات کو نہیں ہے. جب پھر میں وہاں گیا وہاں رہا جا کے چند مہینے میں، تو تب مجھے پتا چلا، مجھے اللہ نے مہربانی کی بات سمجھائی کہ یہ لہجے کا فرق ہے. ایکچوئل جو عرب میں فے کو اور پے تو ہے ہی نہیں نا جی. پاکستانی وہ پاکستان کہتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے نا ہم سے کو سے پڑھتے ہیں سلاسہ، جی وہ تلاتا پڑھتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے جی. عثمان کو عثمان کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اسی طرح فے کو بھی جو ہے نا جی وہ بھی تا پڑھتے ہیں. لکھا فے جاتا ہے، بولا تا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ لفظ تھا تہنف. ٹھیک ہے. جو تہنس اختیار کر گیا. ٹھیک ہے. یہ بولنے میں تہنس ان کی لینگویج میں تھا، لکھنے میں تہنف تھا. تہنف سے مراد کیا ہے کہ دین حنفیہ پہ تھے. حنفی دین جو ہے وہ ابراہیم علیہ حنیفہ. ٹھیک ہے. اللہ نے قرآن پاک میں انہیں کہا. ٹھیک ہے جی. تو وہ دین حنیفہ جو تھا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا و اجداد میں چلا آ رہا تھا، اور یہ اسی ابراہیمی دین کے ہی پیروکار تھے جس کو دین حنیفہ کہا جاتا ہے، اور اس پہ پریکٹس کرنے کے عمل کو تحنف کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ تحنف وہاں سے بگڑ کے تو تحنس بن گیا، اور تحنس پھر لوگوں نے اس کے اوپر طرح طرح کی سٹوریاں بنا لیں. دراصل سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب یہ بالکل ان کی ذات پہ واضح ہو گیا کہ میں اللہ کا رسول بنا دیا گیا ہوں، تو اس وقت تک چونکہ عبادت کا کوئی اور طریقہ بھی نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پریفر کیا کہ آپ غار حرا میں تنہائی میں جا کے جناب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی روایات کے مطابق جو کوئی نماز جو کچھ بھی تھا وہ اس کو پریکٹس کرتے تھے. یہ حقیقت ہے اس کی. آج کی گفتگو سے یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ پہلی وحی کا آنا کوئی اچانک پیش آنے والا واقعہ نہیں تھا، بلکہ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی سچائی، دیانت، پاکیزگی، عبادت، غور و فکر اور اللہ تعالیٰ کی خاص تربیت سے عبارت تھی. اگر آپ کو آج کی گفتگو اچھی لگی تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور کومنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں. ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.